السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فضیل جمشید۔ سامعین، گزشتہ میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا لیا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے دوسری ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کی تھی، جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں تھے۔ وہ فلسطینی زمین پر وقتی ضرورت کے لیے ہجرت کرتے تھے۔ فلسطین کے اصل باشندے کنعانی تھے۔ یہودیوں کی ان تاریخی باتوں کے لیے ہم نے صرف عربوں کی کتابوں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس کے لیے خود یہودیوں کی مقدس کتابوں اور مغربی مصنفین کی کتابوں کو بنیاد بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ فلسطین سیاسی اور انتظامی طور پر مصر کے ساتھ وابستہ تھا۔ جب سے یہاں یعقوب علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کیا تھا، اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں نے اپنی زمینوں میں توسیع کر کے فلسطین کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اس زمانے میں فلسطین مصر کے تابع ہوا، مگر یہ ثابت نہیں کہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے تھے۔ فلسطین کے اصل باشندے کنعانی تھے۔ یہودیوں پر اللہ نے احسان کیا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جانے پر اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا، جس کا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1250 قبل مسیح کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے بہت زیادہ معجزات میں ہیں۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے دروازے پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ فلسطین میں بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ نکل جائیں تو ممکن ہے کہ ہم داخل ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ یہاں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر فرمایا کہ فلسطین کی سرزمین پر تم 40 سال تک نہیں جا سکتے۔ 40 سال تک فلسطین کی سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی۔ تم خانہ بدوشوں کی طرح سرگرداں پھرتے رہو گے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر 40 سال تک وادی طیٰ میں رہے۔ اس وادی طیٰ میں گائے کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا۔ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ان کو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے گوشت کو اس مقتول شخص پر ڈالا جائے، مگر وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ بالآخر گائے ذبح کی اور اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ 13واں معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کا انہیں عبادت کے لیے نرم ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے تھے۔ یہ تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں، ان کو بتانا مقصد نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ جھوٹ، خیانت اور دھوکے سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا اس سے یہ بعید نہیں کہ وہ نیا جھوٹ گھڑ لیں کہ فلسطین پر ان کا حق ہے۔ بنی اسرائیل کی اس سخت دلی کے نتیجے میں وہ فلسطین سے دور وادی طیٰ میں سرگرداں زندگی گزارتے رہے۔
اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حاضر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا زندگی چاہتے ہو یا موت؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ارض مقدس یعنی فلسطین کے قریب موت عطا کی جائے۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسی جگہ روح قبض کی کہ ان کے اور بیت المقدس کے درمیان میں سرخ ٹیلے کا فاصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف رہنمائی نہیں ہو رہی تھی اور وہ وادی تیاہ میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔